اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے یہاں پر کفار کے لیے بھی اور اہل ایمان کے لیے بھی، اس کے اندر یعنی مسلمان بھی آ جاتے ہیں اور غیر مسلم بھی آ جاتے ہیں۔ اور جو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے دو باتوں کا حکم دیا ہے، انہی دو باتوں کا اللہ رب العالمین نے اپنی کلام پاک کے اندر الگ سے اپنے انبیاء کرام کو بھی مخاطب کیا ہے، جیسا کہ 18ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الرسل، اس دنیا کے اندر سب سے عظیم جو ہستیاں ہیں انبیاء کرام رسول علیہم السلام، ان کو اللہ رب العالمین نے الگ سے حکم دیا کہ اے میرے رسولوں اور نبیوں، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، میرے پاکیزہ رزق میں سے تم کھاؤ۔ اور پھر قرآن پاک کا تیسرا مقام اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو پھر مخاطب کیا، اہل ایمان کے صیغے کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم میرے پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، اور میرا شکر ادا کرو تاکہ تم ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں کلو، کھاؤ، مما، ان چیزوں میں سے جو فی الارض، زمین میں، حلالن، حلال بھی ہیں، طیباً، اور پاکیزہ بھی ہیں، ولا تتبعوا، اور نہ پیروی کرو تم، خطوات، یہ کہتے ہیں نقش قدم، قدم کو، خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی، اس کی تم پیروی نہ کرو، انہ، بے شک وہ ضمیر شیطان کی طرف لوٹ رہی ہے کہ وہ شیطان، لکم، تمہارے لیے، عدو، دشمن ہے، مبین، واضح، انما، بے شک وہ، یأمرکم، وہ تم کو حکم دیتا ہے، بالسوء، بدی کا، برائی کا، برے کاموں کا، والفحشاء، اور بے حیائی کے کاموں کا، وَأَن تَقُولُوا، اور واو یہ عاطفہ ہے، اس کا عطف جو جا رہا ہے، یأمرکم، وہ تمہیں یہ بھی اس بات کا بھی حکم دیتا ہے، ان تقولوا، یہ کہ تم کہو، علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر، ما لا، وہ چیزیں جو لا تعلمون، تم جانتے نہیں ہو، جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے دو باتوں کا حکم دیا ہے، ایک حلال چیزیں کھانی ہیں، اور دوسرا وہ حلال چیزیں پاکیزہ بھی ہوں۔ اب ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ مفسرین کرام نے مختلف اس کی مثالیں بیان کی ہیں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، جس طرح شوگر انسان کے لیے حلال ہے، لیکن اگر انسان کے لیے وہ مضر صحت ہو، اس کی صحت کو جو ہے خراب کر دے، تو وہی شوگر جو ہے اس کے لیے صحیح نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، وہ پاکیزہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک جانور تو انسان کے لیے حلال ہے، جو اللہ رب العالمین نے، اسلام نے شریعت کے اندر حلال کیے ہیں، لیکن اگر وہ اسی طرح مر جائے تو وہ آپ کے لیے پاکیزہ نہیں ہے تو بیسیکلی وہ حلال ہے، لیکن جب آپ کو اس کو ذبح کیے بغیر اس کو جو ہے وہ مر جاتا ہے، اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، تو وہ پھر طیباً، پاکیزہ نہیں رہتا۔ تو یہ چیزیں دونوں ہیں کہ حلالن، حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو، دونوں چیزوں کا آپ نے مد نظر دونوں چیزوں کو رکھ کر کھانا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، دوسری بات جو اللہ رب العالمین نے ان آیات مبارکہ کے اندر سمجھائی ہے کہ تم نے پھر شیطان کی جو ہے نقش قدم کے اوپر نہیں چلنا، کیونکہ شیطان نے جو ہے تمہیں ورگلانا ہے اور تمہیں ان باتوں کا حکم دینا ہے، ان چیزوں کی طرف راغب کرنا ہے جو اللہ رب العالمین کی حرام کردہ ہیں، جیسا کہ اس کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین دوسرے مقام کے اوپر فرماتے ہیں کہ اس نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں جو تیرے سیدھے راستے کے اوپر چلنے والے بندے ہیں ان کی راستے کے اندر میں بیٹھ جاؤں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ،
دائیں طرف سے بھی آؤں گا، بائیں طرف سے بھی آؤں گا، اگر ادھر سے نہ میرے قابو کے اندر آئے پھر میں آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، تاکہ یہ میرے جو ہے اس وسوسے کے اندر آ کر تیری نافرمانی کر بیٹھے۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے اگلی آیت مبارکہ کے اندر فرمایا کہ وہ پھر تمہیں بری باتوں کا حکم دے گا، یعنی جو اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزیں ہیں، حلال تو ہیں، حلال میں سے بھی تمہیں حرام کی طرف لے کر آ جائے گا۔ کیسے کہ ایک پیسہ روپیہ تو وہ آپ کے لیے حلال ہے، لیکن اگر آپ دھوکہ دہی سے جو ہے کمائیں گے، اس کو غلط طریقے سے کسی کو نقصان جو ہے کسی کو دھوکہ دے کر کمائیں گے تو وہی پیسہ آپ کا حرام ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ پیسہ بے شک آپ جو ہے تو بیسیکلی حلال ہے، جب حرام کی اس کے اندر ملاوٹ ہوگی تو وہ حلال بھی حرام ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ جو ہے عرفات کے میدان کے اندر بھی اور اللہ کے گھر کے اندر بھی اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے ہیں، اپنی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن آگے سے اللہ رب العالمین ان کو جواب دیتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو مجھ سے مانگ تو رہا ہے، رو رو کر مجھ سے مانگ رہا ہے، لیکن میں تجھے کیسے معاف کروں، حالانکہ جو تیرے جسم کے اوپر لباس ہے وہ حرام کے پیسوں کا ہے، حالانکہ جو تیرے جسم کے اندر جس چیز نے تجھے طاقت، جس رزق نے بخشی ہے، وہ ہے تو میرا حلال تھا، لیکن تو نے اسے حرام طریقے سے کما کر اپنے اندر لے کر آیا ہے، اب میں تجھے کیسے معاف کروں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان آیات مبارکہ سے پھر مجھے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں اور آپ حلال جو چیزیں ہیں ان کا بھی استعمال کریں، لیکن ان حلال کے ساتھ ساتھ وہ پاکیزہ بھی ہوں، ان کے اندر جو ہے حرام کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا